جی نثار صاحب، آپ کو علم ہے، ایک تو پولیٹیشین کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، شہری رحمان کی زبان میں تو ویسے بھی کاٹ ہے. کیا اتنا سمپل ہے یا تھا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ انہیں وزٹ کینسل کر دینا چاہیے تھا، اور ٹھیک ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر کے یہی نہیں بلکہ وہ کہتی ہیں کہ انہیں دامن بچا کے صاف نکل جانا چاہیے تھا. تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے دورے تو بہت ویل پلانڈ ہوتے ہیں. ہاں ٹائمنگ ضرور ہے نثار صاحب اہم. جی یہ بات صحیح ہے کہ دورہ جو ہے وہ کافی عرصے پہلے ہی پلان ہوا ہوگا، لیکن پرائم منسٹر کے پاس اس وقت کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنے دورہ کو کینسل کرتے. اگر وہ دورے کو کینسل کرتے تو پاکستان کے ساتھ جو رشیا کے ایک اسٹریٹجک تعلقات بڑھنے کے چانسز تھے وہ بہت زیادہ خرابی کا شکار ہو جاتے، بلکہ مشکلات کا شکار ہو جاتے. اس لیے یہ درست فیصلہ کیا گیا کہ وہاں پہ گئے ہیں، اور ویسے بھی ان کا دورہ تھا، اس سے زیادہ طویل ٹائم وہ نہیں لے رہے ہیں اس وقت اس دورے کے اندر. اور پاکستان جو اس وقت انرجی کرائسس کا شکار ہے، اکنامیکل کرائسس کا شکار ہے، اور افغانستان کی صورتحال جو تیزی سے جو ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، ایسے حالات میں رشیا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا وہاں کا دورہ خاصی اہمیت کا حامل ہے. یوکرین کے اندر جو بات صحیح ہے کہ یوکرین کے بعد ویسٹ جو ہے، اور خاص طور پہ نیٹو کنٹریز یا یو ایس سپورٹڈ کنٹریز جو ہیں، وہ رشیا کے خلاف ایک بلاک کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب امریکہ اور اس کے بلاک کے اندر بہرحال وہ دم خم نہیں رہا جو ہم پہلے دیکھتے تھے، اور امریکہ اور نیٹو نے سوائے زبانی جمع خرچ کے کسی بھی بڑے اقدام کی طرف کوئی بات نہیں کری. انہوں نے اکنامیکل پابندیوں کی بات کری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی 35 to 40% ڈپینڈنسی رشیا کی گیس پائپ لائن اور گیس پہ ہے. تو یورپ کوئی بڑی جو ہے وہ ٹگ آف وار کی طرف نہیں جا سکتا رشیا کے ساتھ، تو اس لیے ان کو بھی سنبھلنا پڑے گا، اور اس کرائسس کو کہیں نہ کہیں حل ہونا پڑے گا جو نیٹو اور دیگر کی وجہ سے یوکرین اور رشیا کے درمیان کریٹ ہوا ہے. جی نثار صاحب، یہ جو ہمارے جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے، لیکن اگر آپ مجھ سے بھی یقین سے آگاہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے روس سے تعلقات ہمارے ایک زمانے میں جس طرح کے تھے، آپ کو علم ہے اسٹیل مل لگایا، لیکن جو اصل تو امریکن کو ہم ناراضگی تو بالکل ہی مول نہیں لے سکتے. ہمارے جو ابھی تک مالی مفادات، ہم اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کا وہاں ہونا، پھر بائیلیٹرل ٹریڈ، تو یہ ہم ایون چائنا سے بہت گہرے تعلقات ہیں. چائنا نے سیپیک بھی دیا ہے، لیکن امریکہ کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ پھر ان کے الائے اتحادی. تو اس لیے یہ پرووکیٹو نہیں ہے ہوگا اگر خان صاحب مزید کچھ کہتے ہیں اس دورے کے اختتام پر. نثار سید صاحب. جی خان صاحب کا دورہ بہت بہترین انداز سے جاری ہے. انہوں نے کوئی اس طرح کی ابھی تک تو کوئی لینگویج استعمال نہیں کی ہے، اور ان کے ساتھ جو ٹیم گئی ہے اس کو بھی اس نازک صورتحال کا اندازہ ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ سے ہمیں گزشتہ عرصے میں سوائے وار آن ٹیرر کے تحفے کے علاوہ ملا کیا ہے؟ بائیلیٹرل ٹریڈ ہماری امریکہ کے ساتھ وہ نہیں رہی ہے، فوجی تعاون ہمارے ساتھ امریکہ کا وہ نہیں رہا ہے. پاکستان اب اپنے نیبرنگ کنٹریز کے اندر اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ اور اپنے دوست ڈھونڈ رہا ہے، اور اب ریجن میں اسی طرح کی شفٹ ہے. سارے ممالک اپنے قریبی ممالک سے تجارت پر فوکس کر رہے ہیں، اور اب وہی ممالک سروائیو کر سکیں گے جن کی اکانومی اسٹیبل ہوگی یا وہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. پاکستان کو اب ایک بڑی مارکیٹ چائنا کے ساتھ افغانستان، ایران، ٹرکی اور اطراف میں ملنا شروع ہو گئی، اور پاکستان نے وہ ایکسپلور کرنا شروع کری ہے، جس طرح ٹرکی نے اپنے قریبی ممالک کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کو آگے بڑھایا ہے. دوسری جانب پاکستان اس وقت جس انرجی کرائسس کا شکار ہے، ہماری انرجی کی ضروریات اگر پوری نہ ہوئی تو ہماری اکانومی کسی صورت سنبھل نہیں سکتی ہے. ہمیں اس کے لیے اپنے پڑوسی ممالک سے اور ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے لوگوں کو چیپ پرائس کے اندر جو ہے وہ یہ انرجی دے سکیں، تاکہ ہماری انڈسٹری اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے.